آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جو آپ کی روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس واقعے کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ آئیے ناصر نامی شخص کا واقعہ اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ میری شادی کو بھی 3 مہینے ہوئے تھے کہ مجھے اپنی بیوی کے مرنے کی دردناک خبر ملی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اتنی محبت اور پیار کرنے والی بیوی، جس سے ابھی میں مکمل طور پر کھل کر اظہار محبت بھی نہیں کر سکا تھا، وہ اس دنیا سے اتنی جلدی چلی جائے گی۔ میں نے اس کی محبت کو پورا کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ جیسا وہ چاہتی تھی میں نے ویسا ہی کیا، پر زندگی نے میرے اوپر اتنا بڑا ستم کر دیا کہ میری بیوی بڑی جوانی میں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن بیوی کے مرنے کے بعد ہی اصل کہانی شروع ہوئی، جس نے نہ صرف مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا بلکہ بہت سارے رشتوں کی پہچان کروا دی۔ جیسے ہی میری بیوی کے مرنے کی خبر پھیلی تو بیوی کے مائکے والوں نے ہمارے گھر آ گئے۔ اس کی ماں مجھے لعن طعن کرنے لگی، کہنے لگی تو نے ہماری بیٹی کو مارا ہے، اور شادی کرتے ہوئے تو بہت خوش تھی۔ اس نے ہم سے کہا تھا کہ اس گھر سے میرا جنازہ ہی نکلے گا، تو نے تو سچ میں اس کا اس گھر سے جنازہ ہی نکال دیا۔ تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ تو نے میری بیٹی پر اتنے ظلم کیے ہوں گے، اس لیے وہ بیچاری بولی ہی نہیں اور گھٹ گھٹ کر مر گئی۔ اب ان کو کون سمجھاتا کہ میں تو اپنی بیوی کے ساتھ ابھی تعلق بھی قائم نہیں کر سکا تھا، میں تو اس پر کیا ظلم کرتا۔ ابھی تو ہم دونوں کا رشتہ ہی بہت زیادہ تکلف والا تھا، میں جان کر بھی اس کے قریب نہیں ہو سکا تھا۔ اس قدر شرماتی تھی کہ میں اس سے بات کرتا وہ منہ دوسری طرف پھیر لیتی تھی۔ خیر، اس سارے چوہے بلی کے کھیل میں 3 مہینے گزر گئے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا واقعہ ہو گیا جس نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیا۔ بیوی کے مائکے والے کہنے لگے کہ ہم میت کو اپنے گھر لے جائیں گے اور اپنے آبائی قبرستان میں دفن کریں گے، جبکہ میرے گھر والے بولے اب وہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے اسے دفنایا بھی یہیں پر جائے گا۔ لیکن بیوی کے مائکے والوں نے بہت ضد کی، اور ان میں سے ایک آدمی تو بہت زیادہ ہی ضد کر رہا تھا کہ کسی صورت بھی ہم اپنی بیٹی کو یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ تم نے اس پر جتنے بھر کے ظلم کرنے تھے وہ کافی ہیں، اب ہم اس سے بڑھ کر یہاں نہیں چھوڑ سکتے۔ خیر، کچھ نہ کچھ کر کے ان لوگوں نے میت کو یہاں سے نکال لیا اور یہ لوگ اسے اپنے گھر لے گئے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، لیکن میری اس کے ساتھ نسبت تو نہیں ختم ہونے والی تھی، میں بھی اس کے ساتھ ہی چلا گیا۔ میں اپنی بیوی کو دفن کرتے وقت بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ میں نے جب اسے لحد میں اتارا تو میرا جسم کانپ رہا تھا، مجھے اپنی موت یاد آ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاؤں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی مجھے پیچھے سے کسی نے دھکا دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی آدمی کھڑا تھا جس نے میری بیوی کا جنازہ یہاں لانے پر بہت زیادہ ضد کی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا، ارے بھائی، اب کیا تم بھی اس قبر میں لیٹ جاؤ گے؟ نکلو یہاں سے۔ مجھے اس کا انداز بہت ہی عجیب اور نفرت والا لگ رہا تھا۔ میں قبر سے ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈال دی گئی اور پھر تدفین مکمل کر دی گئی۔ وہی آدمی سب کو کہنے لگا، اب یہاں غیر اسلامی طریقے سے تماشا نہ لگایا جائے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اور تم میاں اب کیا اپنی بیوی کا ماتم کرتے کرتے اس دنیا سے اٹھ جاؤ گے؟ جاؤ اپنے گھر جاؤ، اپنے گھر والوں کو، اپنی ماں کو وقت دو۔ میں اس کی کڑوی کسیلی باتیں سن کر بہت پریشان تھا، لیکن کیا کرتا، یہ موقع ہی ایسا تھا۔ میں چاہ کر بھی خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا، میں بری طرح رو رہا تھا۔ ابھی میں کسی دوست کو فون کرنے لگا، میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا میرا تو موبائل جیب میں ہی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت پریشان ہوا، سوچا کہ شاید میں موبائل کہیں رستے میں پھینک آیا ہوں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ قبرستان سے آتے ہوئے میری جیب ذرا ہلکی تھی۔ میں اس وقت اتنا فرق محسوس نہیں کر سکتا تھا، لیکن بات دراصل یہ تھی کہ میں اپنا موبائل قبرستان میں ہی کہیں بھول آیا تھا۔ میں فوراً گھر سے نکلا اور اسی قبرستان پہنچ گیا جہاں کچھ دیر پہلے میری بیوی کی تدفین ہوئی تھی۔ میں نے اپنی نظر پورے قبرستان میں دوڑائی، لیکن میرا موبائل مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا جب ایک بوڑھا آدمی میری طرف آیا
اور بولا کہ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ شاید وہ بوڑھا آدمی اس قبرستان کا گورگن تھا۔ میں بولا بس چچا، میں اپنا موبائل یہاں بھول گیا ہوں، وہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ کہیں تم اپنا موبائل قبر میں تو نہیں گرائے؟ چچا نے بڑی حیرانی سے پوچھا تھا۔ میں بھی اس بات پر بہت حیران ہوا تھا، لیکن مجھے بھی ایسا ہی لگنے لگ گیا تھا۔ اصل میں جب میں قبر میں دیکھ رہا تھا، مجھے کسی نے قبر سے ہٹانے کے لیے قمیض سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ میرا موبائل نیچے ہی گر گیا ہے۔ یہ بات سن کر میں تو لرز گیا کہ میرا موبائل اس قبر میں گر گیا ہے۔ لگتا ہے کہ مجھے اب قبر کھودنی پڑے گی۔ توبہ کرو میاں، کیسی باتیں کرتے ہو؟ وہ آدمی اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا کہ چند ہزار کے موبائل کے لیے تم اللہ کا اتنا بڑا قانون توڑو گے؟ قبر اللہ کی حد ہوتی ہے۔ تمہاری بیوی کے سارے مائکے والے گھر والے اٹھ کر آ جائیں گے اور تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم ایسی بات ہرگز مت کرنا، وہ یہی سوچیں گے تم نے ہی ان کی بیٹی کو مارا ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران ہو گیا کہ اس آدمی کو میرے گھریلو مسائل کے بارے میں کیسے پتہ تھا، کیونکہ میری بیوی کے مائکے والے تو شہر میں رہتے تھے اور عموماً شہر میں ایسی تفصیلات نہیں بتائی جاتی کہ کوئی دوسرے کے خاندان کے بارے میں جانتا ہو۔ پھر یہ گورکن بہت عجیب تھا، جسے ہر طرح کی معلومات تھی۔ میں بڑا حیران ہوا لیکن چپ تھا۔ اس وقت غم میں اتنا تھا کہ میں فوراً اپنے گھر لوٹ آیا، پر میں آ کر جب اپنی ماں کو یہ بات بتائی، اماں کہنے لگی، ارے بیٹا، اس نے پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ تم ایسا کرو کہ دوسرا موبائل لے لو۔ میں نے کہا کہ ماں، اس میں جو سم تھی اس میں تمام لوگ ابا کے نام سے مجھے جانتے تھے۔ ماں نے کہا تم موبائل لے آؤ، تمہارا دھیان بھی بٹ جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسا آپ کہتی ہیں میں ویسا ہی کر لیتا ہوں۔ ماں نے مجھے پیسے دے دیے تو میں اپنا موبائل خرید لایا۔ میں نے اس موبائل میں ایک نئی سم ڈالی، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مجھے مزید پریشانی میں ڈال دیا۔ رات کے 12 بجے تھے، میرے فون پر سگنل نہیں آ رہے تھے۔ اچانک سے سگنل آئے تو میں نے اپنا پہلا نمبر ملایا۔ پہلا نمبر اس لیے ملایا تھا، شاید میں سگنل چیک کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا۔ مجھے تو بس یہی تھا کہ میرا موبائل قبر میں گر گیا ہے، لیکن جیسے ہی میں نے فون میں نمبر ملایا تو اس پر بیل جانے لگی۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے عجیب سا ڈر لگنے لگا۔ میرا موبائل قبر میں ہے اور وہاں اس پر بیل جا رہی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے جو اس کے ساتھ ہوا اس نے مجھے اور حیران کر دیا۔ میرا فون اٹھا لیا گیا تھا۔ پھر جو ہوا اسے دیکھ کر تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماں بھی حیران تھی، یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ ماں نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے جواب دیا اماں، میں اپنی بیوی کی قبر پر جا رہا ہوں۔ ماں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں پہلے موبائل کا بہانہ بنا کر گئے تھے، اب کون سی آفت آ گئی ہے رات کو اس وقت تم اپنی بیوی کی قبر پر جا رہے ہو؟ اماں مجھے جانا ہوگا، یہ کہہ کر میں تو گھر سے نکل گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری ماں میرے پیچھے کتنا پریشان ہوئی ہوگی۔ ابھی میرے دل میں صرف اور صرف ایک ہی خیال چل رہا تھا، وہ تھا میری بیوی کا پیار، کیونکہ وہ جو کچھ میں نے سنا تھا اس کے بعد خاموش تو نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میری پورا ذمہ داری بنتی تھی کہ میں اس معاملے کی جا کر تحقیق کروں، اس لیے میں اپنی بیوی کے آبائی قبرستان پہنچ گیا، مگر جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھا تو وہی گورکن مجھے ملا۔ ارے میاں، تم یہاں بار بار کیا ڈھونڈنے آتے ہو؟ مجھے دیکھ کر وہ غصے سے بولا، اور میں نے کہا گورکن میاں آپ اپنا کام کریں، آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ آپ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑائیں؟ گورکن نے کہا اس قبرستان کا گورکن تو میں ہی ہوں نا، ذمہ داری تو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے پوچھ رہا ہوں، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں حل کر دیتا ہوں۔ میں نے گورکن کو ساری بات بتا دی۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گیا۔ اچھا، میں اس معاملے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن اس بات کو ضرور کہوں گا کہ اس کا تعلق تمہاری بیوی سے ہے، تمہاری بیوی کی قبر سے نہیں۔ تم اپنی بیوی کے گھر والوں سے جا کر اس بات کا پتہ معلوم کرو، تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ میں کچھ بولوں گا تو وہ خیانت ہو جائے گی، اس لیے خود کو گناہ گار نہیں کرنا چاہتا، تم خود جا کر معلوم کرو۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ میں گورکن کی بات سن کر سمجھ ہی نہ سکا کہ وہ مجھے کیا بات کہہ رہا ہے۔ شاید اس نے میری بیوی کے گھر والوں سے کوئی رقم وصول کی ہو یا کوئی اور وجہ ہوگی،
جس کی وجہ سے وہ پوری بات مجھے نہیں بتا پا رہا تھا۔ میں اپنی بیوی کے قبرستان سے ہو کر اس کے گھر پہنچ گیا، لیکن میں نے گھر کے دروازے پر دستک نہیں دی، بلکہ یوں ہی گھر میں داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ سب لوگ ایک کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ گھر کا باہر والا حصہ بالکل خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے میں چلتا ہوا اس کمرے کے قریب پہنچ گیا جہاں بیٹھ کر وہ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ وہ لوگ میری بیوی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ میری بیوی کی بات پر اتنا غصہ کیوں کر رہے تھے۔ تبھی میرا ہاتھ ایک پیالے پر لگا، وہ پیالے گر کر ٹوٹ گئی۔ سب لوگوں کی توجہ میری طرف آ گئی۔ وہ لوگ مجھے یوں دیکھنے لگے جیسے میں نے اس گھر میں کوئی چوری کر لی ہو۔ بیٹا تم یہاں کیسے آئے ہو اور کب آئے تھے؟ میری ساس نے مجھ سے پوچھا۔ اماں جی میں آپ کو ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اپنی ساس کی طرف امید والی نظر ڈالی۔ ہاں بیٹا آؤ، ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا۔ میرا انتظار؟ مگر وہ کیوں؟ میں نے اپنی ساس سے پوچھا۔ بس بیٹا حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے ہیں، کیا کریں؟ تمہیں تو پتہ ہے نا ہم ایک عام سے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا بھانجا کل سے گھر نہیں آیا، وہ ایسا غائب ہوا ہے کہ میری بہن بہت پریشان ہو گئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اپنے داماد سے کہو میرے بیٹے کو ڈھونڈ کر لاؤ، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میرا ایک ہی جوان بیٹا تھا، اگر وہ بھی نہ رہا تو میں کیا کروں گی؟ تم جانتے ہو نا کہ کئی عرصے سے ہماری ان کے ساتھ ناراضگی چل رہی تھی، لیکن اب اگر اس موقع پر ہم دونوں خاندان ایک دوسرے کے بے حد قریب ہو گئے ہیں۔ مگر یہ سن کر میں اپنا غم بھول گیا۔ اچھا ماں جی میں کام کروا دوں گا، لیکن آپ کو اپنا مسئلہ بتانے آیا ہوں۔ بیٹے مسئلے تو چلتے رہتے ہیں، میری ساس نے میری بات کو کاٹتے ہوئے کہا، لیکن تم پہلے میرا کام کر دو، اس کے بعد تم جو کہو گے میں بھی سن لوں گی۔ میں نے اپنی ساس سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، وہاں سے ایک اور ذمہ داری لے کر واپس گھر آ گیا اور اپنی بیوی کی قبر کو کھولنا چاہتا تھا، کیونکہ جو کچھ میں نے سنا تھا اور جانتا تھا اس کے بعد میرا دل بہت عجیب سا ہونے لگا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کی قبر کھولوں، قبر کشائی کروں، لیکن کوئی بھی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا، نہ کوئی میری بات پر یقین کر رہا تھا۔ اس لیے میں نے سوچ رکھا تھا کہ جو کچھ کروں گا میں خود ہی کروں گا۔ اس لیے میں نے رات کے 2 بجے قبرستان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب مجھے اپنی بیوی کی قبر کو کھولنا بہت ضروری لگ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ گورکن بھی اب مجھے منع نہیں کرے گا، وہ بھی کون سا جاگ رہا ہوگا، اتنا ٹائم ہو گیا ہے وہ بھی سو گیا ہوگا۔ اب میں چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا، اتنی بڑی بات ہو گئی تھی، میں کیسے خاموش رہتا۔ میں نے جا کر سارا انتظام مکمل کیا اور تقریباً قبر کو کھولنا شروع کر دیا۔ مجھے اس بات کی حیرت ہوئی تھی کہ قبر کی مٹی کافی نرم تھی، ایسا لگتا تھا جیسے قبر کو کچھ ہی دیر پہلے بند کیا گیا ہو۔ میں نے جلدی مٹی ہٹائی تو پتھر کی سلیٹ کو ہٹانے میں مجھے 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگا۔ اس وقت میں اتنے جوش میں تھا ایک بڑے سے بڑا پہاڑ بھی اکھاڑ سکتا تھا۔ جیسے ہی میں نے پتھر ہٹایا تو مجھے ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے، ٹھنڈے پسینے میرے چہرے پر آ رہے تھے۔ میں اس قدر پریشان تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، کیونکہ سامنے قبر خالی تھی۔ قبر میں نہ میری بیوی تھی نہ اس کا کفن تھا۔ میں تو اپنا فون ڈھونڈنے آیا تھا۔ یہاں ایک نیا قصہ کھل گیا تھا۔ دراصل جب میں نے اپنا فون کان سے لگایا تھا تو کسی نے کال اٹھائی تھی۔ اس بات سے مجھے لگا کہ میرا فون قبر میں نہیں ہے، بلکہ میرا فون کوئی چوری کر کے لے گیا ہے۔ لیکن جب میں نے اگلی بات سنی تھی تو وہاں سے میرا تجسس قائم ہو گیا۔ کچھ دیر ہواؤں کی جکڑ کی ایسی آواز آتی رہی اور پھر میرے کانوں میں ایک آواز پڑی کہ میری بیوی سخت عذاب میں ہے، جب تک اس کے نام کا قرض ادا نہیں کر دیا جاتا تب تک وہ یوں ہی تڑپتی رہے گی۔ شاید میں یہ بات سن کر کچھ کر ہی جاتا، لیکن میں سوچنے لگا کہ قبر میں آنے والے فرشتے تو کبھی بھی اردو زبان میں بات نہیں کر سکتے، وہ تو سنا ہے عربی میں بات کرتے ہیں۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فرشتے کی آواز مجھے فون پر سنائی دے؟ یہ چیز کوئی ڈرامہ یا پھر کوئی جھوٹ ہے، ایسا کوئی حقیقت میں نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگوں نے قبر میں کیمرہ اور مائک رکھنے کی کوشش کی، پر آج تک کسی فرشتے کی آواز کسی انسان کے کان میں نہیں پڑ سکی۔ اللہ کا راز ہے
اور یہ اللہ ہی جانتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی فرشتے کی آواز کو انسان سن سکے۔ بس اسی وقت مجھے شک پڑ گیا تھا۔ میں نے بیوی کی قبر کو کھودنے کی ٹھان لی تھی۔ پھر جب میں نے قبر کھودی وہاں پر مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ میں اپنی بیوی کے گھر والوں کے پاس چلا گیا کہ میں نے آپ کی بیٹی کی قبر کھودی ہے پر میری بیوی وہاں نہیں ہے۔ میرے سسرال والے مجھ پر غصہ کرنے لگے کہ مجھے یہ بے حرمتی کرنے کو کس نے کہا تھا۔ میری بیوی کے بھائی تو باقاعدہ مجھے مارنے پر آ گئے تھے، اس قدر اونچی آواز میں بات کہہ رہے تھے کہ میں اب ان سے ڈر رہا تھا۔ آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، میں تو کبھی بھی اپنی بیوی کے لیے برا سوچ ہی نہیں سکتا۔ یہ بات ان کو کون سمجھائے، اب تو نہ جانے وہ کس قدر ظالم اور جلاد لگ رہے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کے گھر والوں سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ تو لڑنے جھگڑنے پر اور مر مٹنے پر تیار ہو گئے تھے، اور ایسے لوگوں سے کتنی بھی بات کرتا وہ میری بات نہ سنتے۔ وہاں سے نکلا تو سب سے پہلے مجھے اپنی ساس کے بھانجے کا خیال آیا، جس کے بارے میں انہوں نے مجھے ڈھونڈنے کا کہا تھا۔ باقی سب کام چھوڑ کر اب میں بھی اسے ڈھونڈنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی کے اس کزن پر بہت زیادہ شک تھا۔ وہ بھی گھر سے اس دن غائب ہوا تھا جس دن سے میری بیوی فوت ہوئی تھی۔ میں اس لڑکے کی جانچ پڑتال کرنے لگا اور اسے ڈھونڈنے میں مجھے کوئی ہفتہ ہی لگا تھا کہ ہفتے کے اندر اندر مجھے اس کے گھر کا پتہ مل گیا، اور میں صبح صبح ہی ڈسٹے کی بس پر بیٹھ گیا اور اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا۔ جب میں ایک چھوٹی گلی میں داخل ہوا اور مجھے پتہ چلا کہ وہ اس مکان میں رہتا ہے، میں نے دروازے پر دستک دی تو میرے دل میں تمام سوالوں کے جواب پہلے سے موجود تھے، اور کچھ سوال میرے ذہن میں اٹھ بھی رہے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میں نے دیکھا کہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیوی کھڑی تھی۔ میں تو کسی اور کو ڈھونڈنے یہاں آیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک رنگ آئے اور دوسرا رنگ جائے۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر پیچھے بھاگنے لگی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ چلانے لگی، وہ شاید گلی میں مجھے لوگوں کے سامنے گنڈا ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سب کو چپ کروا دیا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے یہاں چھوڑ نہیں سکتا۔ سب لوگ بہت حیران تھے۔ میری بیوی کے چہرے پر بھی بہت پشیمانی تھی۔ میں نے اسے لا کر گاڑی میں پھینکا اور اسے پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ تم تو مر گئی تھی۔ وہ رونے لگی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، خدا کا نام مت لو، تم نے اس کو ناراض کر کے یہ راستہ اختیار کیا ہے، اب بتاؤ کہ تمہیں کیا سزا دوں؟ میری بیوی مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ پہلے ایک بار آپ میری بات سن لیں، پھر آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہوں۔ اگر تب بھی آپ کو یقین نہ آئے تو آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ میری بیوی نے جب اپنی کہانی سنانا شروع کی تو میں بھی چپ ہو گیا۔ اب میں اسے کیا کہتا، کیا سزا دیتا؟ اس نے کہا کہ جب سے بڑی ہوئی ہوں اس کے گھر والوں اور خاندان والوں نے کبھی باہر نہیں جانے دیا۔ اس کا ایک کزن تھا جو اس کی خالہ کا بیٹا تھا، اکثر ان کے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ تو اس کزن نے مجھے ایک دن کہا کہ میں تمہیں شہر لے جاؤں گا اور تم وہاں جا کر ماڈلنگ کرنا، تم خوب مشہور ہو جاؤ گی، پھر گھر کی غربت ختم ہو جائے گی۔ میں بھی اس کی باتوں میں آ گئی، پھر اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس نے مجھے شہر لے جا کر اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور ساتھ ہی میری تصویریں بھی بنائیں۔ جب میری اتنی ساری تصویریں بن گئی تو میں مجبور ہو گئی اور اس کی بات ماننے لگی۔ جب یہ بات ماں کو پتہ چلی تو ماں نے میری شادی کر دی، لیکن اس نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ اپنے شوہر کے پاس نہیں جانا۔ ابھی میری بیوی 2 حصوں میں پڑ چکی تھی۔ وہ اس شخص کی باتیں بھی مانتی اور میرے گھر میں خوشی خوشی رہتی تھی۔ وہ اپنا غم کسی پر ظاہر نہیں کرنے دیتی تھی کہ ایک دن اس کی خالہ زاد نے ایک انوکھی فرمائش کر دی کہ تم مرنے کا ناٹک کرو، پھر میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ اس بیوقوف کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ ایک شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ میری بیوی نے اس کے کہنے کے مطابق ناٹک کیا۔ خدا جانے اس نے اتنی کامیابی کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر لیا۔ جب میری بیوی مرنے کا اعلان ہوا اس کے سب گھر والے میرے گھر آ گئے تھے، اور شاید اسے دفنانے میں جلدی بھی اسی وجہ سے کر رہے تھے۔ وہ آدمی بھی ان کے پیچھے کھڑا تھا، اس نے ان سب کے منہوں کو پیسہ لگایا ہوگا۔ اب وہ میری بیوی کو پیسے کمانے کا ذریعہ بنا چکا تھا اور میری بیوی پر انتہا کے ظلم بھی کرتا تھا۔
میری بیوی تو مجھ سے نظر ملانے کے قابل نہ رہی تھی، اس لیے وہ اس کی ساری باتیں مانتی گئی اور دلدل میں پھنستی چلی گئی۔ اب اس کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی سچائی جاننے کے بعد اسے دھتکارنے کی بجائے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ تم اس برائی سے لڑنے کے لیے تیار ہو تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ چاہے تمہاری کتنی ہی تصویریں ہوں، پوری دنیا کیوں نہ دیکھ لے، لیکن تم اس کے ہاتھوں یرغمال نہیں بنو گی۔ اب میں اس آدمی کو خود ہی دیکھوں گا، یہ قانون کی گرفت سے کیسے بچ سکتا ہے۔ میں اپنے تعلقات استعمال کر کے اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ جو لوگ اپنی بیوی کو ان لمحات میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں وہ بذات خود مرد کہلانے کے قابل نہیں ہوتے۔ اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔